ان کی بارگاہ میں ان کے اجداد کی تبریک پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلی اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید کا ایک حکم یہ ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او مثلها، جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم پر فرض ہے یا تو اس تحفے سے بہتر تحفہ واپس کرو یا کم از کم اتنا تو ضرور واپس کرو جتنا تمہیں پیش کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرنا ایک ایسا تحفہ ہے شاید جس سے بہتر اور کوئی تحفہ موجود نہ ہو۔ ابھی آپ قبلہ صاحب سے تبرک کا تذکرہ سن رہے تھے۔ تبرک تو ایک عام طور پر پکی ہوئی غذا ہوتی ہے جو جس کو دیا جاتا ہے۔ آپ سن رہے تھے کہ قبلہ محترم اس تبرک کی کتنی عظمت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ خاندان تطہیر جس کو آپ یہ تبرک اور مبارکباد کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا خاندان نہیں کہ جو تمہارے ہدیے سے بہتر ہدیہ تمہیں واپس نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ جب تم ایک ہدیہ پیش کرو گے اور پیش بھی اپنے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں کرو گے تو قرآن کے فرمان کے مطابق وہ اس سے بھی بہتر ہدیہ آپ کو واپس کریں گے۔ اب واضح ہے کہ ہم نے اپنے مولا کی خدمت میں مبارکباد کا ہدیہ پیش کیا تو یقیناً وہ خاندان اتنا عظیم ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہدیہ آپ کو واپس کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب عید کی مبارکباد کسی کو دی جاتی ہے تو جواب میں وہ بھی عیدی آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیے اپنا دامن کھولیے اور مولا کی بارگاہ سے اس تحفے سے بہتر تحفہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا جائے گا، اور پھر آپ اس نقطے پہ غور کریں وہ تحفہ مادی ہونا چاہیے یا معنوی ہونا چاہیے؟ آیا دنیا کا مال ہونا چاہیے یا آخرت کی سعادت کا ہونا چاہیے؟ تو میرا دل چاہتا ہے کہ یقیناً ان کی طرف سے آپ کو جو تحفہ ملنے والا ہے وہ بخشش و نجات کا تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ مغفرت و جنت کا تحفہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس تحفے کے لیے شک رکھتے ہیں یا پک رکھتے ہیں؟ بات صحیح۔ جی شک پیا نہیں تے بندہ گیا نہیں۔ تو یقیناً جب یقین کے ساتھ آپ یہ تحفہ پیش کریں گے تو یقین ہی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی واپسی تحفہ پیش کیا جائے گا، اور وہ تحفہ آپ کی دنیا کے لیے بھی عظیم ہوگا اور آپ کی آخرت کے لیے بھی
عظیم ترین ہوگا۔ لہذا ایک مرتبہ پھر اپنے 14 معصومین کی خدمت میں آج کے اس روز سعید کی تبریک پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات موسم کی تبدیلی ہوئی، 2 دن سے میری طبیعت کی بھی تبدیلی ہو گئی، کچھ کھانسی نے زیادہ زور لیا، زکام نے زیادہ مزہ کیا اور میری آواز بھی متاثر ہو گئی۔ اب میں چاہتا تو معذرت پیش کر لیتا کہ میرے لیے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر آپ اتنے راضی نہ ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ معذرت بھی شاید قبول نہ ہوتی، تو میں حاضر ہو گیا۔ بس آپ دعا کیجئے خداوند منان اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے اور بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تمام حاجات کی برابری کے لیے اور جتنی بھی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں ان کی منظوری کے لیے، اور جو دعائیں مانگی گئی ہیں ان سب کی منظوری کے لیے، اور آئندہ جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں ان کی بھی منظوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وقت تو آپ کے سامنے ختم ہوا، میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، 2-1 جملے بطور سعادت عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں بآواز بلند صلوات۔ قرآن مجید نے جو احسان اللہ نے آج کے دن فرمایا اس کو اپنی زبان سے اپنا احسان قرار دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بآواز بلند صلوات۔ محسن کا اپنے احسان کو خود احسان کہنا، جب وہ وحدہ لا شریک ہے کوئی اس پہ احسان نہیں کر سکتا، وہ ساری کائنات پہ احسان کرتا ہے اور اس جیسا اور کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو اس کے احسانات لا تعد ولا تحصى ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تم خود ختم ہو سکتے ہو، اس کی نعمتوں کی گنتی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آپ جس بھی نعمت کو اپنے طور پر نعمت سمجھتے ہیں اس کو لے آئیں، کوئی بھی نعمت اس نعمت کے مقابلے میں قرار نہیں دی جا سکتی جسے اللہ نے اس آیت میں نعمت کہا۔ پانی دے نہیں، پانی دے چھپا پہ نا لکا پہ، ایک تو سجے پاسے رکھیں تو پانی سجے پاسے لاؤڈ سپیکر تار ہی ایڈی وڈی نہیں بنا دے جو کھبے پاس ہوا وجہ بآواز بلند صلوات۔ سپیکر والے کو سننا پیا نا بھائی، دائیں طرف اگر بندہ سجو جی کیا دے سجاہت استعمال کرنے دا ہوئے، ہاں بالتا آسانی تھی اسی نا، لہذا آئندہ کے لیے آپ اس کی طرف متوجہ رہیں بآواز بلند صلوات۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، جس احسان کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اس ماحول میں جس میں سارا ماحول ضلال مبین میں گھرا ہوا تھا،
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کتنی گمراہی تھی، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف فسق و فجور تھا، قتل و غارت تھی، ظلم و بربریت تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس گمراہی ہی گمراہی تھی، بلکہ اس حد تک گمراہی تھی کہ طواف کرنے والے گناہ کی حالت میں طواف کرتے تھے۔ جتنا بھی انسان گناہگار ہو، کوئی جگہ تو ایسی ہوتی ہے نا جہاں وہ ذرا شرم کرتا ہے۔ جیسے مثلا آپ کبھی کبھی کہتے ہیں تم بھائی میرے کو مسیح وڑ کے آنکھ چانا میں اتنی پیسے نہیں بڑے، بس میں بھل کوئی نہ منگسا، کیونکہ آپ کے نزدیک مسجد اتنی عظیم جگہ ہے اور اتنی مبارک جگہ ہے کہ وہاں کتنا بڑا جھوٹ بھی بولا جائے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بتائیے سب سے بڑی پاکیزہ جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ اللہ کا گھر صحیح، ٹھیک ہے، بیت اللہ اور بیت اللہ کا جوار، بیت اللہ کا ماحول جس میں آپ طواف کرتے ہیں، جہاں طائفین کے قدم چل رہے ہوتے ہیں، وہ مقام سب سے زیادہ عظیم ہے۔ بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے، اس کو سب سے زیادہ مبارک اور مبارک ترین جگہ خود قرآن نے کہا ہے۔ آپ خود توجہ کیجئے، مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے اور رکن سے مراد رکن حجر اسود ہے۔ جو حضرات حج کے شرف سے یا عمرے کے شرف سے یا طواف کے شرف سے مشرف ہو چکے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں حجر اسود کو بھی اور وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم کو بھی۔ اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ گویا جنت کے خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بلند مقام ہے اور کتنا عظیم مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم نے حالت خواب میں اپنے بیٹے کی گردن پر اپنے آپ کو چھری چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب آپ روز عید قربان خطبہ عید سنتے ہیں تو اس میں یہ جملہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بین الرکن والمقام تھے اور خواب کی حالت میں انہوں نے یہ دیکھا تھا۔ بیت اللہ کس نے بنایا تھا؟ جگہ تو اللہ کی طرف سے معین ہوئی تھی، لیکن بیت اللہ کی عمارت کس کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے۔ اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے دیگر انبیاء میں۔ کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ ان میں سے رسول کتنے ہوئے؟ 313۔ 313 میں سے اولو العزم کتنے ہوئے؟ 5۔ ان اولو العزم میں سب کا سردار تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوزیشن ہے باقی تمام بزرگان میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم ہے شیخ الانبیاء۔ کیوں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بعد آئندہ نبوت و رسالت اور عصمت و امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی نسل میں مختص کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کی نسل سے باہر کوئی نبی نہیں بنا، کوئی رسول نہیں بنا، کوئی معصوم نہیں بنا، کوئی امام نہیں بنا۔ آپ کے جتنے معصوم ہیں سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اور وہ جملہ ہے جب حضرت ابراہیم نے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات
فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی اس درخواست کا قرآن ذکر کرتا ہے، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ ایڈا وڈا عہدہ جو میں کو دیتا ہی کچھ میری اولاد کا سلسلہ، کیا اس میں بھی یہ عہدہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میری درخواست یہ ہے کہ یہ سارے اونچے عہدے اب میری نسل میں رکھ دیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، یعنی گویا اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا فیصلہ ہوا، میں آئندہ جتنے بھی اس قسم کے اعلیٰ مقام عہدے ہیں وہ تیری اولاد کو دوں گا، تیری نسل میں ہی یہ سلسلہ چلے گا۔ فقط ایک میری طرف سے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تیری نسل میں کوئی ظالم اس عہدے پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی ظلم اتنی بڑی گندگی ہے کہ اگر ابراہیم کی نسل میں سے بھی کوئی اس گندگی سے ملوث ہو جائے تو وہ عہدے الہی کے لائق۔ حضرت ابراہیم اتنی بلند ترین ہستی ہیں، اسی لیے آپ اگرچہ بہت کم اس طرف متوجہ ہیں، لیکن بہرحال جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگوئی کچھ ہے ہوں باون جائے پکے ایو جائے شیعہ جو بھول ہو جائے کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلوات کا ایک حصہ ہے، ہم اگرچہ بہت کم مقامات پہ پڑھتے ہیں لیکن بہرحال پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے۔ بالخصوص جب کسی میت کا آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو صلوات پڑھتے ہیں وہ یاد ہے، ٹھیک، لیکن ایک نقطہ وہاں بھی ہے، وہ ہمارے سارے بھائی اکثر پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو ذرا اس طرح پڑھتے ہیں کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، یعنی اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج جو اس صلوات سے بھی افضل ہو جو تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ افضل کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسی ہی صلوات بھیج جیسی ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجیے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی افضل صلوات بھیج جو تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر بھیجے۔ اس کے ساتھ گویا آپ کا دل یہ بول رہا ہے کہ جن پہ میں صلوات کی بات کر رہا ہوں نا، چونکہ وہ ابراہیم سے بھی افضل تھے سبحان اللہ، اور ان کی آل حضرت ابراہیم کی آل سے بھی افضل ہے۔ اب ذرا اپنا عقیدہ بتائیے، ابراہیم افضل یا محمد مصطفیٰ افضل صلی اللہ علیہ وسلم؟ آل ابراہیم افضل یا آل محمد مصطفیٰ افضل صلی اللہ علیہ وسلم؟ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم اگر رکن و مقام کے درمیان ایک خواب دیکھیں اور اسے وحی الہی اور امر الہی سمجھتے ہوئے اس پر ضرور عمل کریں، تو اگر محمد مصطفیٰ کوئی خواب دیکھیں واہ، اس کی شان بلند ہوگی یا نہیں؟ بلند ہوگی۔ اب ذرا غور کریں، کیا رسول اکرم نے بھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے رکھی کہ جس سے آپ یہ فرض کر سکیں کہ حضرت رسول اکرم نے اس سے بھی افضل قربانی پیش کی جو حضرت ابراہیم نے پیش کی؟ بات قربانی کی ہو رہی ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کے اسے ذبح کر رہا ہوں، اور آپ کے اوپر وہ حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے، چھری نے کام نہیں کیا۔ وہ جیسے عام طور پر آپ سنا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جتنا بھی زور لگایا لیکن حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری نے کام نہ کیا، کاٹا نہیں،
البتہ ایک تھوڑا سا نشان جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر پڑ گیا، ذبح ہوئے نہیں۔ لیکن رسول اکرم نے کون سی قربانی پیش کی؟ میں بس اس بات پہ بات ختم کر دیتا ہوں، چونکہ افضلیت کی بات چل رہی ہے، شان کی بات چل رہی ہے، عظمت کی بات چل رہی ہے۔ ابراہیم اگر آئے تو بڑا احسان ہے اللہ کا، اگر مصطفیٰ آئے اس احسان کے مساوی کسی احسان کو نہیں قرار دیا جاتا۔ لیکن اگلی بات کو چلائیے اور اس نقطے کو ذرا سمجھیے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، اور آپ کے لیے یہ قربانی ہمیشہ کے لیے سنت ابراہیم قرار پا گئی، اور آپ بھی اسی سنت کو عمل کرتے ہوئے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے آیا قربانی پیش کی یا نہیں کی؟ وہاں تو چھری نہیں چلی، توجہ ہے، حضرت ابراہیم کی چھری نہیں چلی۔ کس نے نہیں چلنے دی؟ کیوں؟ ذرا تھوڑا سا وقت نہیں ہے، اب تھوڑا سا اس اپنی فکر کو استعمال کیجئے۔ کس نے نہیں چلنے دی؟ خواب کس نے دکھایا تھا؟ اللہ نے دکھایا تھا۔ ابراہیم نے اسے امر الہی سمجھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو اللہ کا امر ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ میں صابر ہوں گا۔ امر الہی تھا، چھری رکھی گئی، کاٹا چھری نے؟ نہیں کاٹا۔ چھری کاٹنے والی تھی یا پہلے ہی کون تھی؟ جی، اور حضرت ابراہیم نے بھی زور لگایا یا نہیں لگایا؟ یعنی حضرت ابراہیم کی نیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم واقعاً اللہ کے امر کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے اسماعیل کی گردن کو ذبح کرنا چاہتے تھے۔ ذبح کس نے نہ ہونے دی؟ رسول اکرم کی قربانی کے ساتھ کیا ہوا؟ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں؟ ماشاءاللہ۔ رسول اکرم کی قربانی کا نام حسین ہے۔ رسول اکرم کی قربانی کا نام حسین ہے۔ وہاں چھری نے نہیں کاٹا، حکم اللہ کا تھا۔ قربانی کی طلب کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کا مطالبہ تھا نا، لیکن اللہ نے اس چھری کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی، اور حضرت اسماعیل زندہ و تابندہ رہے۔ لیکن جب کربلا کا وقت آیا اور امام حسین کی گردن پہ خنجر آیا، کاٹا یا نہیں کاٹا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل اللہ کو زیادہ پیارا تھا اور حسین کم؟ پتہ نہیں میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ کیا اسماعیل کی عظمت زیادہ ہے یا امام حسین کی عظمت زیادہ ہے؟ لیکن آپ غور کریں، وہاں چھری نے نہیں کاٹا، یہاں چھری خنجر نے کاٹ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تو ایک ہے، امر بھی اسی کا ہے، قربانی بھی اسی کے لیے۔ وہاں قربانی کی گردن پہ چھری آتی ہے، چھری کاٹتی نہیں۔ یہاں خنجر آتا ہے، خنجر کاٹ دیتا ہے۔ کیا اس لیے کہ وہاں ہاتھ ابراہیم کا تھا اور یہاں ہاتھ ابراہیم کا نہیں تھا؟ واہ واہ۔ تو جو ہو رہی ہے، یعنی کاٹنے والا ہاتھ چونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا تھا اور یہاں حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، کیا اس وجہ سے چھری نہیں کاٹا؟
بات اپنے ذہن میں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی فکر چاہیے، اور وہ فکر اس کو ملتی ہے جو محمد و آل محمد کا غلام ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، کیوں نہیں کاٹا یہاں چھری نے، اور کیوں کاٹ دیا کربلا میں؟ پتہ نہیں آپ کا ذہن کچھ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، آپ کو یہ سوال حل کرنا چاہیے یا نہیں، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے یا نہیں۔ یہ گردن امام حسین کی ہے، وہ گردن حضرت اسماعیل کی ہے، وہاں چلانے والا حضرت ابراہیم ہے جو باپ ہے، یہاں چلانے والا دشمن ہے جو یزید کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کٹ گیا گلا اور وہاں گلا، وجہ کیا تھی؟ چھوڑ دوں؟ ماشاءاللہ سوال میں آپ کو عرض کر کے ختم کر دوں اور اجازت دے دوں کہ جاؤ ساری رات سوچو۔ جی ذبح عظیم تو بنانا تھا، وہ کیا عظیم کا معنی ہے، وہ عظیم کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا توجہ دیجیے، میں آپ کی زیادہ وقت نہیں لیتا، فقط تھوڑی سی بات۔ وہاں باپ اور بیٹے کے اپنے مقام و مرتبے کی بات تھی کہ باپ کتنا بلند ہے اور بیٹا کتنا بلند ہے۔ یہاں فقط مرتبے کا امتحان نہیں تھا، یہاں دین کی بقا مقصود تھی۔ یہاں دشمن جو خنجر چلانے آیا تھا فقط حسین کی گردن کو کاٹنا چاہتا تھا یا دین کی گردن کو کاٹنا چاہتا تھا؟ اگر یہ بچا ہے تو کیا بچا ہے؟ امام حسین کی اپنی جان تو قربان ہو گئی، امام حسین تو شہید ہو گئے، لیکن کچھ بچا صحیح۔ یعنی یہاں مسئلہ دین کا تھا، کیا وہاں بھی مسئلہ دین کا تھا؟ حضرت اسماعیل کی قربانی اس لیے لی جا رہی تھی کہ دین نہیں بچتا تھا تو اسماعیل کی قربانی کے بغیر، وہاں کوئی دین پہ آنچ نہ تھی، وہاں دین کا کوئی دشمن ایسا نہ تھا کہ جس کے وار سے دین کو بچانے کے لیے اقدام ہوا ہو۔ وہاں تو فقط ان کی اپنی ذات کی عظمت کا امتحان تھا۔ کیا ابراہیم اتنی عظمت پر فائز ہے کہ میرے حکم کے لیے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ اور کیا بیٹا اتنی عظمت پر فائز ہے؟ اور وہ اللہ تو جانتا تھا لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے نا، کہ پوری کائنات یہ سمجھ جائے۔ اور پھر یہ بھی غور کریں گے قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی ہے، یہ جانور جو آپ ذبح کرتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے یا چند سال کے لیے تھا؟ قیامت تک، یعنی جب تک یہ دمبے یہ بکرے ذبح ہوتے رہیں گے یاد رہے گا کہ باپ کتنا عظیم تھا اور بیٹا کتنا عظیم تھا۔ اور ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے اور اس کو جانتی ہے، سو یقین رکھتی ہے۔ لیکن یہاں کربلا میں کیا تھا؟ فقط امام حسین کی ذات کے مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ مرتبہ تو جب ماں کی گود میں تھے تو رسول اکرم فرما رہے تھے میرا حسن بھی اور میرا حسین بھی جوانان جنت کے سردار، سبحان اللہ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا۔ حدیث کی جو اصل تکمیل ہے وہ یہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ۔ حدیث یوں ہے کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان کا بھی سردار ہے۔ مولا علی کا تذکرہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے کہ فقط حسنین کی نہیں، حسنین کے بابے کی عظمت بھی اس حدیث میں روشن ہے۔ پتہ نہیں کیا بلا پڑ جاتی ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو دل جل جاتے ہیں بدبختوں کے، تو اس لیے یہ یاد رہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آیا یزید دین کو پامال کرنے کے لیے سارا اقدام کر رہا تھا یا نہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یزید کا تخت پر آنا ہی دین کی تباہی کا باعث تھا۔
اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یزید کو کتنے لوگوں نے مان لیا تھا، یزید کی بیعت کتنی بڑی ہو گئی تھی۔ اکثریت یہ بھی چھوٹا لفظ ہے، فقط اتنے بچ گئے تھے یزید کی بیعت تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ 72 کی تعداد ہے یا کم و بیش کتنی ہے، وہی تھے یا ان کے ساتھ والے مخلصین تھے؟ ان کے علاوہ تو سارا امت مسلمہ کا سلسلہ یزید کے محتاط چلا گیا تھا، اور بیعت اتنی سخت معنی میں کی گئی تھی کہ جس کو یزید کہے گا قتل کر دو ہم قتل کر دیں گے، اگرچہ کہ وہ حسین کیوں نہ ہو۔ اور اگر ہمیں یزید کو بچانے کے لیے خود کو قتل ہونا پڑا تو ہم یزید کی بقا کے لیے خود بھی اپنی گردن پیش کر دیں گے۔ یقتلون و یقتلون، بیعت میں یہ ہے کہ ماریں گے اور مارے جائیں گے۔ کربلا میں مارے گئے یا نہیں؟ کربلا میں جتنے ملعون فی النار ہوئے کس کے لیے فی النار ہوئے؟ یزید کی حمایت میں نا، تو یزید کے لیے مارے گئے۔ ادھر جو شہید ہوئے وہ امام حسین کے لیے، لیکن امام حسین کے لیے یا دین کے لیے؟ دین کے لیے۔ تو اس لیے آپ ذرا سمجھیے، وہاں دین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم والی قربانی میں دین پر کوئی آنچ نہیں آنی تھی، وہاں تو فقط اللہ ہمارے سامنے یہ روشن کرنا چاہتا تھا کہ میرا ابراہیم کتنا میرا تابعدار ہے اور میرا اسماعیل میرا کتنا تابعدار ہے، ان دو شخصیتوں کی اطاعت یہ روشن کرنا مقصود تھی۔ لیکن کربلا میں تو یہ بتانا تھا کہ جب میرے دین پہ کوئی آنچ آنا لگے اور دین کو خطرہ درپیش ہو تو میں ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں جو چھری کو اپنی گردن پہ تو لے لے گی لیکن دین کی گردن پہ چھری چلنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین زندہ ہے یا نہیں، لیکن زندہ در حقیقت ان لوگوں کی نگاہوں میں ہے جو یزید کے دشمن ہیں اور اسلام کے مخلص ہیں۔ پس میں آخری بات یہی کہوں، عزاداری کا کوئی فلسفہ ہے، عزاداری کی کوئی حقیقت ہے، عزاداری کا کوئی راز ہے، عزاداری دین کی بقا کا نام ہے۔ عزاداری کی وجہ سے دین حق زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ حسینیت دراصل دین کی بقا کا وسیلہ ہے، یزیدیت دین کی دشمنی کا نام ہے اور حسینیت دین کی بقا کا نام ہے۔ ہم آیا عزاداری میں کوئی سودا کر سکتے ہیں؟ جی ہماری ضد ہے، ہم ضدی نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اگر ہم عزاداری چھوڑ دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، دین کے دشمن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، دین زندہ رہنا چاہیے یا نہیں؟ تو دین کا حصہ ہے توحید، دین کا حصہ ہے عدل، دین کا حصہ ہے رسالت، دین کا حصہ ہے امامت، دین کا حصہ ہے آخرت پر ایمان، دین کا حصہ ہے نماز، دین کا حصہ ہے روزہ، دین کا حصہ ہے ہر نیکی، دین کا حصہ ہے ہر برائی سے بچنا۔ یعنی مکمل جتنا دین ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بہت سارا ہم سمجھتے نہیں ہیں، بہت ساری باتیں ہم سے غلط ہو جاتی ہیں، لیکن جو غلطی کرتا ہے وہ دین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر دین کی زندگی آپ کے دل کی تمنا ہے تو عزادار بن جاؤ۔ تو کیا بن جا؟ سبحان اللہ، عزادار بن جا۔ جتنا تیرے دل میں عزاداری کی عظمت راسخ ہوتی جائے گی اتنا اللہ کے نزدیک ثابت ہو جائے گا کہ تو دین کا مخلص ہے۔ تو میرے دین کا اسی کا نام حسینیت ہے۔ خداوند تعالی ہمیں حسینی ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، حسینی ہو کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسینیوں میں معشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، بحق صادقین شریفین ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، ہم پر رحمت فرما،
ہر مومن کے دل مغرب دے تمنا بعد پورا لنگر چل سی مغرب دے بعد مغرب دی نماز دے بعد مغرب دی نماز دے بعد ہی تھیں باہے تے لنگر کھوے سن منگو سی دعا کی دے گے بندہ بند ہو گیا بند میں تو منگ چھوڑی ہے چلو ٹھیک ہے بندے اٹھی بندے